بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادے نکال دیتی ہے، اور جو بھی فاسد مادہ چاہے آپ نے غذا کے ذریعے آپ کے اندر گیا، گھی ناقص تھا، غذا ناقص تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو ہمارے بچے ہیں جو فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں اس کے جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں، اور جو مریض کنٹینیو دوائیاں کھا رہے ہیں ایلوپیتھی کے، ان کے جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں ان سب کو دور کرنے میں پولی کیور کا کوئی ثانی نہیں ہے دور دور تک، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے پولی کیور، جو آپ کے دوائیوں کے مضر اثرات کو بھی آپ کے جسم سے نکال دیتی ہے انشاءاللہ۔ منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ دوستو، ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے، میں نے جیسا آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے ستارے آپس میں ملیں گے، نئی کمیونیکیشن ہوگی، تو ہم اپنے علم کے مطابق آپ کو اندازوں کو جو ہمارا علم ہے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ حقیقی علیم ذات اللہ کی ہے، انسان کا علم ہے اور انسان بنیادی طور پر ناقص ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آج تک علم سیکھا وہ بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جن دوستوں کا برج دلو ہے، ستارہ ان کا زحل ہے، اس وقت زحل ان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں جا پہنچا ہے، جہاں پہ نیپچون کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ذائچے میں ان کے ذائچے کے برج دلوں کے ذائچے میں چھٹے خانے میں مشتری، شمس، قمر اور عطارد اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ان کے ذائچے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ زحل جو ان کا ذاتی ستارہ تھا وہ ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں بیٹھا ہوا انتہائی ناقص تھا، لہٰذا روپے پیسے میں گزشتہ 2.5 سال ان کو مشکلات کا التوار رہی، مشکلات رہیں، میجورٹی لوگوں کے آمدن سے زیادہ خرچے رہے، اور کچھ اس حصے میں لوگ قرضائی بھی ہو گئے۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہر بندے کا ذائچہ پیدائش ڈیفرنٹ ہے، اس کے ذائچہ پیدائش میں ستارے کدھر تھے، حال میں کدھر ہیں، اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ سے ذائچہ پڑھا جاتا ہے۔ جنرلی ذائچے میں یہ جو زحل ہے نیپچون کے ساتھ ان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں بیٹھا ہوا۔ اب دو باتیں ان کے ذائچے میں نیگیٹو ہو چکی ہیں۔ ایک تو ان کو اندرون ملک سفر سے بڑا محتاط رہنا چاہیے، دوسری بات ان کے ذائچے میں سب سے اہم یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، قریبی عزیز ہیں، ان سے بھی ان کو محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن پازیٹیو ان کے ذائچے میں بات یہ ہے کہ ان کی فائنانس کا جو ستارہ ہے مشتری، وہ بادشاہت کے خانے میں پہنچ چکا ہے۔ اب دراصل ذائچہ جہاں پہ ان کے محتاط رہنے کی سمت میں ہے کہ یہ محتاط رہیں، محتاط رہیں، محتاط رہیں، وہاں پازیٹیو باتیں بھی شیئر کر رہا ہے۔ ان کے ذائچے میں سب سے بڑی پازیٹیو بات یہ ہے کہ ان کا فائنانشلی جو صورتحال ہے، ذائچہ ان کا بہتری کی سمت میں ہے۔ ان کے ذائچے میں جو اس وقت یورنس ہے وہ ذائچے کے چوتھے خانے میں ہے۔ آپ یہ سمجھیے کچھ چیزیں ہیں جن میں ابھی رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، مطلب آپ گاڑی تیز چلانا چاہتے ہیں مگر گاڑی تیز چلنے سے ابھی بھی خائف ہے، ابھی بھی آگے رش آ جاتا ہے، ٹریفک بند ملتی ہے، جو فاصلہ آپ چاہتے ہیں آپ ایک دن میں طے کریں وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہفتے میں طے ہوتا ہے۔ یہ دوستو برج دلوں والوں کے ساتھ گزشتہ 8 سال سے یہ صورتحال رہی ہے۔ دراصل دوستو ان 8 سالوں میں جو صورتحال نیگیٹو رہی وہ یہ رہی کہ یورنس ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں بیٹھا رہا، اور یورنس یہاں پہ برج ثور میں اپنے حبوط کے خانے میں تھا، لہٰذا یہ جو بھی کام کرتے تھے جب وہ کام اینڈ کے قریب جاتا تھا الجھنیں آ جاتی تھیں، رکاوٹیں آ جاتی تھیں، پریشانیاں آ جاتی تھیں۔ مجھے ایسے دوستوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، ایک وقت میں وہ کہتے تھے کہ ہم مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے تو سونا آتا تھا، آج ہم سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے دوستو، یہ ذائچے کا چوتھا خانہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ برج دلوں والوں کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب ان کے ذائچے میں یہ جو یورنس ہے جو نیگیٹو خانے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 9 جولائی 2025 کو یہ برج ثور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دے گا۔ ہماری زندگی میں دوبارہ تو یہ یہاں آئے گا
مطلب کئی سالوں بعد. ابھی یہ کرنٹلی یہاں سے رخصت ہونے لگا ہے. لہٰذا وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں جو آپ کام شروع کرتے تھے بڑے شد و مد کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، اور پھر وہ وقت آپ کو حاصل آپ کے کچھ نہیں آتا تھا، بلکہ جو پس انداز روپیہ پیسہ جائیداد ہوتی تھی وہ بھی فروخت کرنا پڑتی تھی. اب یہ وقت ان کے ذائچے میں ختم ہو جائے گا. فنانشلی صورتحال ان کی انشاءاللہ بہتری کی سمت میں جائے گی. اس کی سب سے بڑی دلیل ذائچے میں آ چکی ہے کہ مشتری جو ہے وہ اپنے ان کے فنانس کا ستارہ وہ ذائچے میں سورج کے ساتھ کران کر چکا. چاند بھی یہاں آیا. یہ 3 ستارے جب یہاں اکٹھے آئے اور عطارد بھی یہیں تھا، یہ ان کے فیوچر کو بہتر کر رہا ہے. مشتری جو ہے دولت سے بہت زیادہ اس کا تعلق ہے، اور خاص طور پر بوجھ دلوں والوں کے لیے یہ ان کی فنانس کا ستارہ ہے. اس وقت میں دوستو بوجھ دلوں والوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنی لوح بنوائیں، لوح شرف مشتری بنوا کے رکھیں، اور اس کا جو میں اسم اعظم بتاؤں اس کا ورد رکھیں. تو انشاءاللہ اس لوح کی سعادت سے آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا اور بہت بہتر آئے گا. اس وقت کو ضائع کرنا آنے والے 13 سالوں کے لیے پیچھے رہ جانے کی سمت میں باتیں ہیں. اس وقت کو ہرگز ضائع نہ کریں. اپنا اگر آپ ورد کر سکتے ہیں، وظیفہ کر سکتے ہیں، جو میں بتاؤں وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اپنے لیے لوح شرف مشتری ضرور بنوائیں. ذائچے میں جو اس وقت صورتحال ہے بوجھ دلوں والوں کی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ صورتحال ان کی تبدیلی اور بہتری کی سمت میں اب آہستہ آہستہ آئے گی. صرف ان کو اپنے قریبی عزیزوں سے، چھوٹے بہن بھائیوں سے، اندرون ملک سفر سے، اس سے ان کو محتاط رہنے کا ذائچہ کہتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کا مشکل وقت تھا میں سمجھتا ہوں وہ یہ گزار چکے ہیں. پلوٹو جب تک ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں رہا، کبھی ان کی صحت میں خرابی، کبھی کچھ، کبھی کہیں پیسے لگ جانے، کبھی مطلب اچانک آفت آ پڑنے کے پیسے تو یہ کدھر ہیں. جب سے پلوٹو نے پچھلے سال سے بہت چینج کیا، یہ اس بحران سے نکل آئے. اب جو صورتحال ہے ان کے ذائچے میں، پلوٹو جو ان کے دماغ میں آ بیٹھے ہے، اور پلوٹو کی نیپچون کے ساتھ ساتھ نظر چل رہی ہے. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یورنس جو ہے 9 جولائی 2025 کو یہ بہت جوزہ میں آ جائے گا. یہاں پہ ایک بہت بڑی ان کے ذائچے میں ٹرائنگلز بن جائے گی، اور اگلا سال بوجھ دلوں والوں کی زندگی میں بہت اچھا اور بڑا کامیابی کی سمت میں آنے والا سال ہوگا. اور ٹرائنگلز بنے گی جس میں مشتری شامل ہوگا ٹرائنگلز میں، ان ٹرائنگلز میں. تو اگلا سال ان کی لائف میں اور بہتر آئے گا. برج جدی والوں کے، برج دلوں والوں کے اس وقت ذائچے میں ان کی صحت کا خانہ بھی بہتری کی سمت میں آہستہ آہستہ اب جائے گا. کیونکہ یورنس جو ہی یہاں سے رخصت ہوگا تو اب چاند کے ساتھ برج عقرب سے برج ثور میں کوئی نیگیٹو آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہوگی. لہٰذا برج دلوں والوں کے لیے 9 جولائی 2025 کے بعد صحت کے معاملات بھی ان کے انشاءاللہ بہتر ہوں گے، رہن سہن کا انداز بھی بہتر ہوگا. اور اب ذائچہ کہہ رہا ہے کہ کچھ پیسے جو بچ نہیں رہے تھے، جو پیسے آنے سے پہلے جگہ بنی ہوتی تھی بھی یہاں لگانے ہیں، وہ اب بند ہو جائے گا. اب انشاءاللہ پیسے ضرور بچیں گے. ذائچے میں جہاں سیارگان پازیٹیو ہوتے ہیں وہاں نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. برج دلوں والوں کے ذائچے کے 8ویں خانے میں 18 جون 2025 کو مریخ ان کے ذائچے کے 8ویں خانے میں پہنچا، اور یہاں پہ یہ مریخ انتہائی نیگیٹو صورتحال میں ہے، اور اس نے 21 اور 22 جولائی کو ضم کے ساتھ کران کرنا ہے. لہٰذا برج دلوں والے لوگوں کو اپنے وراثت کے خانے سے بہت محتاط رہنا چاہیے. اپنی وراثت کے اوپر بڑی خاص توجہ دینی چاہیے. یہ 3 اگست کو جب مریخ یہاں سے رخصت ہو جائے گا تو ان کا ذائچہ مزید بہتری کی سمت میں انشاءاللہ چل پڑے گا.